یعنی اللہ اپنی طرف سے یہ چاہتا ہے کہ میرا حبیب اپنے اہل بیت کو دکھا کر میدان میں لا کر مشخص کر دے کہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ سب سے پہلے میں علامہ صاحب آپ سے آغاز کروں، اہل بیت کون ہیں، کن کے حوالے سے یہ حکم آیا ہے، اور پھر دیگر آیات قرآن کی جس طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ جن کے لیے یہ فرمایا گیا کہ قُل لا اسألکم علیہ اجرا، یہ وہی لوگ ہیں؟ کون ہیں؟ کیا تعارف ہے اور کیا حقیقت اور حیثیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ ہر چیز کی تشریح کرنے والے وہ ہیں۔ خداوند متعال نے فرمایا نماز پڑھو، کس طرح پڑھنی ہے یہ بتانے والے رسول خدا، زکوٰۃ دو یہ بتانے والے رسول خدا، کتنی دینی ہے، حج کا طریقہ کیا ہے، کس طرح طواف کرنا ہے، کتنے چکر لگانے ہیں، یہ سب بتانے والے رسول خدا ہیں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مشخص کر دیا کہ میرے اہل بیت کون ہیں، کیونکہ آپ اگر تھوڑی توجہ کریں کہ خداوند متعال نے جب بڑی تھوڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا، حضرت یہ مباہلے میں آئے تھے پادری رسول خدا سے مباہلہ کرنے کے لیے، یعنی پہلے جو آیت کہتی ہے کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، تو یہ آیت جب اتری یہاں پر ایک چیز توجہ طلب ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ماننے والے تھے حضرت عیسیٰ کے، جی علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ کے معجزات کیا تھے کہ خداوند متعال فرماتا ہے کہ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، کہ وہ مٹی کے پرندے بناتے تھے، پھر ان میں وہ پھونک مارتے تھے، وہ اڑ جاتے تھے۔ اس کے بعد قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، بے شک، برس کے مریضوں کو ٹھیک کرتے تھے، اور اس کے علاوہ وہ لوگوں کو خبر دیتے تھے کہ تمہارے گھر میں کتنے تم نے پیسے رکھے۔ تو یہ جو عیسائی آئے مباہلے کے لیے، تو یہاں پر ضروری یہ تھا مثال کے طور پر کیا اس طریقے سے اللہ رسول خدا کی رسالت اور اپنی توحید کو نہیں منوا سکتا تھا کہ رسول خدا سے کہتا کہ اے محمد آپ بھی انہیں مردہ زندہ کر کر دکھا دیں، یا آپ بھی انہیں نابینا کو بینائی دے یعنی وہی معجزے آپ بھی دکھا آپ بھی دکھا دیں۔ رسول خدا انہیں لے جاتے قبرستان میں، مردوں کو زندہ کر دیتے۔ یہ تمام مسائل جو ہے اس طریقے سے بھی حل ہو سکتے تھے، لیکن خداوند متعال نے الگ طریقہ اپنایا کہ یہ آیت کہتی ہے کہ تم آؤ، اپنے نفوس کو لے کر آؤ، اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، تاکہ یہ فیصلہ ہو سکے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ صحیح۔ یہ اہل بیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا تذکرہ توریت اور جو انجیل ہے اس میں بھی ہو چکا تھا۔ اللہ یہ چاہتا تھا کہ یہ گزشتہ قومیں اور یہ مسلمان قوم یعنی آئندہ آنے والے لوگ، یعنی اللہ اپنی طرف سے یہ چاہتا ہے کہ میرا حبیب اپنے اہل بیت کو دکھا کر میدان میں لا کر مشخص کر دے کہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو آپ سنتے رہتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث قصہ کا جو آپ نے سارا سن رکھا ہے، اپنی چادر میں لے کر مشخص کر دیا، تمام کے تمام عالم اسلام کو یہ بتا دیا کہ میرے مخصوص اہل بیت یہ ہیں کہ جن سے اللہ نے رجس و ناپاکی کو دور رکھا ہوا ہے۔ حالانکہ جیسا کہ میں نے مثال دی، خدا چاہتا تو عیسائیوں کو اس دلیل سے بھی جو ہے وہ اپنے حبیب کی رسالت بھی منوا سکتا تھا، اپنی توحید بھی منوا سکتا تھا، لیکن در حقیقت اللہ یہ چاہتا تھا کہ وہ جو رسول خدا کی نساء ہیں جس کو طہارت بخشی ہوئی ہے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کو رسول خدا لا کر دکھائیں۔ وہ جو ان کے بیٹے ہیں جو اللہ نے مشخص کیے ہیں، جنہیں قرآن میں اللہ نے رسول خدا کا بیٹا کہا ہے، رسول خدا ان کو میدان میں لے کر آئیں، اور جو رسول خدا کا نفس ہے یعنی حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی یہ تمام کے تمام لوگوں کو رسول خدا مباہلے میں لے کر گئے، اور تمام کے تمام جو گزشتہ قومیں ہیں اور آنے والی قوموں کے لیے مشخص کر دیا ہے کہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔